السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دیتے ہوئے کئی رکاوٹوں، مشکلات اور مصائب کا سامنا رہا۔ نبوت کے ابتدائی برسوں میں مکہ مکرمہ میں مسلمان کی تعداد بہت کم تھی۔ مکہ میں آباد مختلف قبائل کے سردار اور دیگر بارسوخ افراد مسلمانوں پر بہت سختیاں کرتے تھے۔ ان دنوں میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ تو عمر سے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہ سواری میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی۔ اسی زمانے میں لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ قریش میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان میں ممتاز تھے، عبرانی بھی جانتے تھے۔ ان فنون سے فراغت کے بعد انہوں نے تجارت کو ذریعہ معاش بنایا۔ ان کا تجربہ کاری اور غیر معمولی علمیت و فراست کی وجہ سے قریش نے سفارت کا عہدہ ان کو تفویض کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن خطاب کی زندگی کا 27واں سال تھا کہ عرب میں آفتاب رسالت طلوع ہوا اور اسلام کی صدا بلند ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے میں سب سے پہلے سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن زید اسلام لائے۔ سعید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تک اسلام سے بیگانہ تھے۔ اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار پیغمبر اسلام کے سخت مخالفین میں ہوتا تھا۔ ایک روز عمر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا۔ راستے میں کسی نے کہا کہ پہلے اپنے خاندان کی خبر تو لو، تمہاری بہن اور بنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ شدید غصے کے عالم میں اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ وہاں انہیں بہن نے قرآن کی چند آیات پڑھنے کے لیے دی۔ ان آیات کو پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا بدل گئی اور اپنی بہن کے گھر سے نکل کر سیدھے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ انہیں دین اسلام میں شمولیت کا شرف عطا کیا جائے۔ یہ سن کر 616 عیسوی کا واقعہ ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے پر اسلام کی تاریخ کا نیا دور شروع ہوا۔ انہوں نے مسلمانوں کی جماعت ساتھ لے کر کعبہ میں علانیہ نماز ادا کی اور کسی کو مزاحمت کی جرأت نہ ہوئی۔ پہلی صدی ہجری کے مطابق 622 عیسوی سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال تک پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو معرکے پیش آئے، غیر قوموں سے جو معاہدات ہوئے، وقتاً فوقتاً جو انتظامات و احکامات جاری کیے گئے، اشاعت اسلام کے لیے جو تدبیریں اختیار کی گئی، ان میں سے شاید ایک واقعہ بھی ایسا نہ ہو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شرکت کے بغیر انجام پایا ہو۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کی ذمہ داری ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں اسلامی ریاست کی حدود کا رقبہ تقریباً 22.5 لاکھ مربع میل وسیع ہو گیا تھا۔
اس رقبے کا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا رقبہ 3 لاکھ مربع میل ہے۔ ان میں شام، مصر، عراق، جزیرہ عراق، عجم وغیرہ وغیرہ ملک شامل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی مثال اور نمونے ایک ایسی فلاحی حکومت کی بنیاد ڈالی جس کا اصول مجلس شوری کا انعقاد تھا۔ حضرت عمر کا دور امت مسلمہ اور اسلامی ریاست کے لیے ایک نہری دور کہلاتا ہے۔ دنیا میں کسی حکمران نے اپنی مملکت اور رعایا کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام نہیں دیے جو چشم فلک نے حضرت عمر کے ذریعے مشاہدہ کیے۔ دور فاروقی مملکت میں انصاف، خوشحالی، ترقی اور ریاست اسلامی میں شاندار توسیع کا دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں لوگ علانیہ اپنے حقوق کا اظہار کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود کو عام آدمیوں کے برابر سمجھتے اور کسی قانون سے مستثنی نہ تھے۔ ایک موقع پر تقریر میں فرمایا، صاحبو، مجھ پر تم لوگوں کے کئی حقوق ہیں جن کا تمہیں مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے۔ آپ خیال رکھیں کہ میں خراج اور مال غنیمت بے جا طور پر جمع نہ کروں، میرے ہاتھ سے خراج اور مال غنیمت بے جا طور پر صرف نہ ہونے پائے۔ پھر یہ کہ میں تمہارے وظیفے بڑھاؤں، سرحدوں کو محفوظ رکھوں اور تمہیں خطرات میں نہ ڈالوں۔ کسی حکومت کے عدل و مساوات کو جانچنے کا ایک بڑا معیار یہ ہے کہ ملک میں آباد اقلیتوں کے ساتھ اس کا طرز عمل کیا ہے۔ اس معیار سے عہد فاروقی عدل و مساوات کا ایک بے مثال نمونہ تھا۔ کسی قوم کے حقوق 3 چیزوں سے متعلق ہوئے ہیں: جان، مال اور مذہب۔ دیگر حقوق انہی کے تحت آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مفتوحہ قوموں کے یہ 3 بنیادی حقوق عطا کیے۔ اس اقتدار و اختیار کے باوجود جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھا، انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی رائے عامہ کی ترجمانوں اور نمائندوں سے مشورہ لیے بغیر قدم نہیں اٹھایا۔ اسلام کا نظام حکومت شوری پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بنیاد پر خلافت اسلامیہ کو قائم کیا۔ اس نظام میں کوئی اہم کام بغیر اہل الرائے صحابہ کے مشورے کے انجام نہ پاتا تھا۔ روزانہ کے پیش آنے والے مسائل کے فیصلے کے لیے اہل الرائے صحابہ کی مجلس شورا تھی۔ اس کے ممتاز ارکان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بن جیل، حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ بن کعب، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت شامل تھے۔ اس کے علاوہ مہمات کے امور کے لیے ممتاز مہاجرین و انصار کی مجلس ہوتی تھی۔ ہر مسلمان کو آزادی رائے اور حکومت پر نکتہ چینی کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ عام مسلمان برسر عام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹوک دیا کرتے تھے اور سوال و جواب کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حیثیت صرف ایک متولی اور شہرازہ بندگی رکھی تھی اور اس کو عملاً مختلف مواقع پر واضح کیا۔ ایک موقع پر فرمایا، تمہارے مال میں مجھ کو صرف اسی قدر حق ہے جس قدر ایک یتیم کے مال کے متولی کا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال یعنی خزانہ یا حکومت کو اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھتے تھے۔ ایک ایک پائی حساب رکھتے تھے اور ایک ایک پائی صرف ضروریات مسلمین پر خرچ کرتے تھے۔ نہ اس خطیر رقم سے انہوں نے اپنے لیے سامان عیش و راحت فراہم کیا اور نہ کسی اور کو اس کی اجازت دی، بلکہ اگر کسی کو عیش و تنعم کی زندگی بسر کرتے دیکھا تو سخت باز پرس کی اور بعض مواقع پر منصب سے بھی معزول کر دیا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے 20 عیسوی میں مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بصرہ، کوفہ، مصر اور فلسطین 8 صوبوں میں تقسیم کیے۔ پھر فتوحات کے ساتھ ساتھ فارس، خوستان، کرمان،
وغیرہ مزید صوبے قائم ہوئے۔ ہر صوبوں میں حاکم، صوبہ گورنر، کاتب یعنی میر منشا، کاتب دیوان یعنی دفتر فوج کا میر منشی، صاحب الاخراج یعنی کلکٹر صاحب، حداث یعنی افسر پولیس، صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ، قاضی یعنی حج مقرر کیے۔ باوجود یہ کہ اس وقت عرب کا تمدن ابتدائی حالت میں تھا اور سلسلہ حکومت کا آغاز کو چند ہی برس گزرے تھے، تاہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے جداگانہ محکمے قائم کیے اور ایسی اصطلاحات نافذ کیے جو آج تک فلاحی ریاست کے بنیادی ستون قرار دی جاتی ہے۔ انہوں نے مملکت کے طول عرض میں نہریں بنانے، بند باندھنے اور تالاب تیار کرانے کا ایک بڑا محکمہ قائم کیا۔ محکمہ قضاء، عدالتی نظام بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت وجود میں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ محکمہ پولیس اور جیل خانے قائم کیے، فوجی قلعے اور بار کی تعمیر کرائی، فوجی دفتر تربیت دیا اور رضاکار سپاہیوں کی تنخواہ میں مقرر کی، دفتر مال قائم کیا اور مردم شماری کرائی، مسافروں کے لیے مکانات بنوائے اور مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے۔ آپ نے بے آسرا بچوں، مفلوج الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے اور معلموں اور مدرسوں کے مشاہدے مقرر کیے۔ امیر المؤمنین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے لیے کوئی دربار بنایا تھا، نہ ہی غلام گردشوں سے آراستہ محلات تعمیر کروائی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ رکھنا چاہتے تھے۔ کسی کو کوئی حاجت ہو یا فریاد کرنی ہو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے اسے ہمیشہ کھلے ملتے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جلیل القدر صحابی پر ایک روز دوران نماز ابو لولو نامی شخص نے حملہ کر دیا۔ 3 دن زخمی حالت میں رہ کر آپ نے یکم محرم الحرام 24 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں جامع شہادت نوش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین حضرت عائشہ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صدق اللہ العظیم۔